بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، کیسے ہیں؟ میں الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں اور امید کرتا ہوں آپ بھی سب خیر خیریت سے ہوں گے اور ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ جی میرا نام شفقت اللہ ہے اور میری کوالیفیکیشن ڈپلوما آف ایسوسیٹ انجینئرنگ ان سیول ٹیکنالوجی ہے۔ یہ ڈپلوما میں نے سویڈش ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ آف گجرانوالہ وہاں سے پڑھا، اور میرا سیشن جو ہے وہ 2007 سے 2010 ہے۔ وہ ڈپلوما کرنے کے 6-8 ماہ بعد میں عمان آ گیا تھا، اور میرا پورا جو فیلڈ ایکسپیرینس ہے وہ یہاں عمان کا ہی ہے۔ میرے سر نعیم عباس صاحب ہیں جو ناروال سے بلونگ کرتے ہیں۔ یہ سب ان کی مہربانی ہے اور ان کی محنتوں کا نتیجہ ہے کہ آج میں کچھ کرنے کے قابل ہوا ہوں۔ بائی پروفیشن میں ایک لینڈ سرویئر ہوں۔ تو میری یہ ویڈیو بنانے کا مقصد بھی یہی ہے تاکہ میں آپ لوگوں سے اپنے یوٹیوب چینل کے بارے میں ڈسکس کر سکوں، جو کہ میں نے اپنی فیلڈ کے ریلیٹڈ بنایا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی پہ تفصیلی بات کریں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ یوٹیوب جو ہے بہت ہی اچھا ایک پلیٹ فارم ہے جس نے ہم جیسے لوگوں کو بھی اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا موقع دیا، اپنے نالج کو دوسروں تک شیئر کرنے کا موقع دیا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں پہلے کبھی کبھار سوچتا تھا کہ اپنا یہ پورا جو ڈیٹا ہے یہ کہاں سیو کیا جائے، کیونکہ یو ایس بی میں اگر سیو کیا جائے یا ہارڈ ڈسک میں تو کچھ ٹائم کے بعد وہ اس میں وائرس آ جانے کے چانس رہتے ہیں۔ گو کہ ابھی ٹیکنالوجی جو ہے آگے بہت ایڈوانس ہو رہی ہے، ہر چیز میں جدت آ رہی ہے، لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ یوٹیوب جیسا پلیٹ فارم جو ہے اس سے بڑھیا کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے جہاں آپ اپنا پورا ریکارڈ جو ہے سیو رکھ سکتے ہو اور تادیر اس کو محفوظ رکھ سکتے ہو، اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کیا جا سکتا ہے بہت آسانی سے، بہت اچھے طریقے سے۔ تو اس سلسلے میں سمجھتا ہوں کہ یوٹیوب جو ہے ایک بہت اچھا ایک نظام ہے، ایک سسٹم ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بیسیکلی بات کریں گے سیول کنسٹرکشن کے بارے میں، یعنی سیول انجینئرنگ کیا ہے۔ سیول انجینئرنگ ایکچولی وہ ٹیکنیک ہے جس میں مختلف آگے ٹیکنیک شامل ہیں، جیسے سیول کنسٹرکشن ہے، اریگیشن کا جو ہے نظام ہے، کوانٹٹی سروے ہے، مکینک آف آرٹس ہے، اور پھر لینڈ سروئنگ ہے۔ میرا چونکہ شعبہ لینڈ سروے کا ہے تو اس لیے اس پہ جو ہے تفصیلی بات کریں گے 1 by 1۔ سیول کنسٹرکشن، جو کہ میں سیول انجینئرنگ کے بارے میں تھوڑا ٹچ کرتا جاؤں پہلے، بعد میں لینڈ سروئنگ کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ سیول کنسٹرکشن میں آگے بلڈنگ کنسٹرکشن ہے، روڈ کنسٹرکشن ہے، مطلب جو بھی کنسٹرکشن کے ریلیٹڈ ورک ہے وہ سیول کنسٹرکشن میں آئے گا، جیسے بریجز ہیں، کلورٹس ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس طرح کی چیزیں جو ہے سیول کنسٹرکشن میں شامل ہوتی ہیں۔ آگے رہ گئے اس کو کرنے کے طریقے، تو وہ ہر کام کے لحاظ سے مختلف اکوپمنٹ، ٹولز، مین پاورز، مطلب ضرورت کے لحاظ سے ہر چیز جو ہے وہ استعمال کی جاتی ہے۔ پھر سیم اسی طرح اریگیشن ہے۔ اریگیشن کا جو ہے نظام، جیسے نہری نظام ہے، ریورز اور یہ کنال، اور آگے
جو بڑے بڑے ڈیمز وغیرہ ہیں، یہ سب اریگیشن کے ہی نظام میں آتے ہیں۔ پھر باقی کوانٹٹی سروے تو اس کا تو بہت ہی لازم جو ہے، اس کے ساتھ کنیکشن ہے کسی بھی فیلڈ جو ہے سول کی، اس کے ساتھ، کیونکہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ہم کو یہ معلوم کرنا پڑتا ہے کہ اس میں کتنا مٹیریل استعمال ہوگا اور کون کون سی کیٹیگری کا، تو اسی سے ہم آگے ریٹ لگا کے اس کا جو ہے پتہ کرتے ہیں کہ کتنی کاسٹ آئے گی۔ میکینیکل آرٹس ایکچولی وہی چیزیں ہیں ڈیزائننگ کے ریلیٹڈ، جیسے آپ اگر بلڈنگ بنا رہے ہیں تو سلیب کو مطلب جو ڈیزائن کرنا ہے تو اس سے پہلے پتہ کیا جاتا ہے کہ اس کے اوپر لوڈ کتنا آئے گا، تو اس حساب سے پھر یہ ڈیزائننگ کا معاملہ سارا جو میکینک آف آرٹس میں آتا ہے۔ اور لینڈ سروے بالکل اسی طرح بہت ہی اہم ہے، میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ اہم ہے آج کے دور میں، کیونکہ جتنی یہ اس میں سرچ ہو گئی ہے نا، اب آپ دیکھیں ورلڈ کے کسی بھی جگہ پہ چلے جائیں، خاص طور پہ نئی جگہ پہ، تو ہم لوگوں کو جو شروعات میں پریشانیاں ہوتی ہیں، پرابلمز کے راستے معلوم نہیں ہیں، ٹھیک ہے، نئی جگہ ہے، نئے لوگ ہیں، اور بعض دفعہ تو کسی سے راستہ پوچھا بھی جائے یا گائیڈ لائن لی جائے تو سب لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے، تو کچھ تو اچھا گائیڈ کرتے ہیں، انسانی ہمدردی رکھتے ہوئے، اور کچھ آپ کو مس گائیڈ کر دیتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے بیٹر یہ ہے کہ ہم کو اس میں انٹرسٹ لینا چاہیے۔ میرے خیال سے ہر کسی کو ہلکا پھلکا سا لینڈ سرویئر ہونا چاہیے، تاکہ وہ گوگل میپ کو یا نیویگیشن سسٹم کو ایٹ لیسٹ سمجھ سکے، کیونکہ ہر موبائل میں ہر جگہ بھی تو یہ تقریباً دیا ہوا ہے، تو یہ چیزیں بھی ہیں لینڈ سروے میں ہی آتی ہیں، تو اس لیے بھی یہ بہت انٹرسٹڈ ہے اور بہت ضروری ہے، میں سمجھتا ہوں سب کے لیے۔ تو لینڈ سروے میں ہم سٹارٹ کریں گے کلاسیفیکیشن آف لینڈ سرویئر۔ یہاں میں ہلکا ٹچ دیتا جاؤں گا، بریف کرتا جاؤں گا، باقی ڈیٹیل میں جو ہے اس کے بارے میں، ہر ٹاپک کے بارے میں انشاءاللہ فیوچر میں آپ کو میرے چینل پہ ویڈیو ملے گی، جس میں ہم ہر ٹاپک پہ تفصیلی جو ہے بات چیت کریں گے۔ میں کوشش کروں گا جو بھی میرے پاس نالج ہے اس کو آپ لوگوں تک پہنچاؤں، شیئر کر سکوں۔ تو کلاسیفیکیشن دیکھا جائے تو کئی قسم کی ہے، تین چار جو ہے مین ہے، جیسے زمینی لحاظ سے، اور اس کے بعد کام کے لحاظ سے، ایریے کے لحاظ سے، اکوپمنٹ کے لحاظ سے، یہ سب مطلب یہ جو چیزیں ہیں یہ آگے لینڈ سروے کو آگے درجوں میں تقسیم کر دیتی ہیں۔ یہ تین چار اس کے مین درجے ہیں۔ آگے پھر وہ ان کو کرنے کے لیے، اس کے لیے ہر ٹائپ کا جو سروے ہے اس کو کرنے کے لیے مختلف قسم کے جو ہے اکوپمنٹ یوز ہوتے ہیں، جو کہ آنے والی ویڈیو میں آپ کو تفصیل سے اس کے بارے میں بتایا جائے گا۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے اینگل اینڈ بیرنگ، جیسے سمپل اینگل کیا ہے اور بیرنگ بھی ایکچولی اینگل ہی ہوتا ہے، لیکن ان میں ڈفرینس کیا ہے اس پہ بات کی جائے گی، اور اس کی پوری جو ہے ڈیٹیل کو سمجھا جائے گا کہ کیا ڈفرینس ہے ایکچولی اس میں۔ آگے بیرنگ کے نظام پڑھے جائیں گے کہ بیرنگ کتنی ٹائپ کا ہے، ریڈیوس اور ہول سرکل بیرنگ میں کیا ڈفرینس ہے، اس طرح کی جو آگے تفصیل ہے بیرنگ کے بارے میں اس پہ ڈسکس کی جائے گی۔ اور پھر انٹرنل اور ایکسٹرنل اینگلز جو ہیں، ایکسٹرنل اینگل، انٹرنل اینگل، اس پہ بات چیت کی جائے گی انشاءاللہ۔ یہ سب آنے والی ویڈیو میں، فیوچر کی ویڈیو میں جو ہے آپ سے سب تفصیلی ڈسکس کیا جائے گا۔
تو جی گائز، ہم بات کر رہے تھے لینڈ سروے کے بارے میں، اور ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں مزید بات کریں گے لینڈ سروے کے کتنے پرنسپلز آف لینڈ سروے، جو بیسیکلی دو ہوتے ہیں، ہول ٹو پارٹ اور آگے لائن اور اینگلز کا سلسلہ ہوتا ہے۔ یہ سب ہم تفصیلی ایک ویڈیو میں بتائیں گے، میں آپ سے تفصیلی اس کے بارے میں بتاؤں گا آپ کو، پھر انشاءاللہ اس سے آگے بات کی جائے گی انسٹرومنٹ اینڈ ٹولز کے اوپر، کہ لینڈ سروے کرتے ہوئے کون کون سے انسٹرومنٹ اور کیا کیا ٹولز استعمال ہوتے ہیں، جن میں چند ایک کا میں ذکر کرنا چاہوں گا ابھی، جیسے آٹو لیول ہے۔ آگے آٹو لیول میں مختلف کمپنیز ہیں، مختلف برانڈ کی ہیں، جیسے سوکیا ہو گیا، لائکا، ٹرمبل، نیکون ہے، ٹاپ کون ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ٹوٹل اسٹیشن بھی سیم اسی طرح، ٹاپ کون، نیکون، ٹرمبل، لائکا، سوکیا، تو یہ سب کمپنیز ہیں، مختلف ماڈلز ہوتے ہیں۔ آگے یہ ایک لمبا سلسلہ ہے، لیکن موسٹلی جو ہے ایک کمپنی کا، جو جیسے سوکیا ہے تو اس کا کوئی ایک انسٹرومنٹ ہے، تو میکسیمم جو ہے سب کا کام کرنے کا ایک ہی طریقہ رہتا ہے، تھوڑا بہت ڈیفرنس رہتا ہے۔ اور لائکا کا بھی ایسے ہی ہے، ٹرمبل، نیکون، ٹاپ کون، اور اس کے بعد ڈی جی پی ایس، جیسے سوکیا کا ہے، ٹرمبل کا ہے، نیکون، سیم اس طرح کی یہ سب جو ہے کمپنیز ہیں۔ یہ جو ڈفرینس ہے، ایکچولی ہر کمپنی کا اپنا اپنا وے آف ورک ہوتا ہے، اپنی ٹیکنیک ہوتی ہے، سورسز ہوتے ہیں۔ حالانکہ ہر کسی کی کوشش تو اپنا بیسٹ دینے کی ہوتی ہے، اور میکسیمم ہر کوئی اپنا بیسٹ دیتا بھی ہے، تو اسی کی بیس پہ اس میں ایکوریسی کا تھوڑا بہت ڈفرینس رہتا ہے۔ اگر ٹولز کی بات کی جائے تو ایک مین جو جزو ہے ٹرائی پوڈ کی صورت میں، اب کوئی بھی انسٹرومنٹ آپ کو لگانا ہو تو ٹرائی پوڈ مسٹ آپ کو چاہیے ہوتا ہے۔ پہلے آپ پوائنٹ کے اوپر یا کہیں بھی آپ اپنی مرضی سے، ضرورت کے حساب سے اگر آپ مشین لگانا چاہتے ہیں، انسٹرومنٹ لگانا چاہتے ہیں، تو آپ کو بہرحال ٹرائی پوڈ کی ضرورت لازمی پڑے گی۔ اور اس کے بعد اگر آپ ٹوٹل اسٹیشن سے کام کر رہے ہو تو پریزم مسٹ ہے، تو اس لیے پریزم کا بھی آپ کو بتانا ضروری سمجھوں گا۔ تو یہ سب چیزیں انشاءاللہ آپ کو مکمل ایک ویڈیو کی صورت میں بتائی جائیں گی، اس میں پوری تفصیل دی جائے گی آپ کو انشاءاللہ۔ اور جیسے اگر آٹو لیول سے کام کر رہے ہیں تو آپ کو سٹاف کی جو ہے وہ مسٹ ضرورت ہے، ٹرائی پوڈ کے ساتھ سٹاف بھی چاہیے آپ کو، اور میئرنگ ٹیپ تو یہ ٹھیک ہے، ایک نارمل چیز ہے۔ اس کے بعد میں آپ سے ڈسکس کروں گا آٹو کیڈ کے بارے میں۔ آٹو کیڈ کو ہم سیکھیں گے انشاءاللہ، خاص طور پہ جو اس کا استعمال سروے کی فیلڈ میں وہ ہم سیکھیں گے، اور چلتے چلتے انشاءاللہ آگے پھر بات ہوگی لسٹ کیڈ، ایک جو سافٹ ویئر ہے خاص طور پہ سروے کے کام کے لیے یوز ہوتا ہے۔ لسٹ کیڈ بہت ہی زبردست بنایا گیا ہے، سافٹ ویئر ترتیب دیا گیا ہے خاص طور پہ لینڈ سروے ورک کے لیے۔ اس میں انشاءاللہ کیا کیا کام کر سکتے ہیں وہ ڈسکس کروں گا میں باقاعدہ ویڈیو کی صورت میں، ویڈیو بنا کے آپ سے اس کے بارے میں بات چیت کی جائے گی۔ اس میں والیوم کیسے کیلکولیٹ کرتے ہیں، یا اگر پروفائل بنانی ہے، یا کنٹور وغیرہ کیسے بناتے ہیں، کیسے لگاتے ہیں، تو یہ سب بات کی جائے گی اس میں۔
اس سے آگے انشاءاللہ SWDTM ایک سافٹ ویئر ہے، یہ بھی سروے کے کام کے لیے ہے، SWDTM. تو اس میں بھی اسپیشلی جو ہے کراس سیکشن اور پروفائل کیسے بناتے ہیں، یہ خاص طور پہ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی بات کروں گا، باقاعدہ ویڈیو بنا کے تفصیل سے آپ کو اس کے بارے میں بتایا جائے گا، اس کا استعمال کیسے کیا جاتا ہے، اس کو ڈاؤن لوڈ کرنے کا طریقہ، انسٹال کرنے کا طریقہ. اس کے بعد ایکسل اور ورڈ جو ہے یہ تو ایک نارمل چیز ہے، یہ تو بہت ہی نارمل ہونے کے ساتھ بہت ہی ضروری ہے، میں سمجھتا ہوں. اس کے بغیر تو بالکل کوئی اپنا گزارا ہی سمجھے کہ جیسے بولتے ہیں کہ گزارا ہی نہیں ہے. کوئی اتنی امپورٹنٹ چیز ہے، یہ تو لازمی ہم کو آنا ہی چاہیے. اس کو خاص طور پہ یہ فیلڈ کے ریلیٹڈ کیا کیا اس کا استعمال ہے، ڈیٹا کو کیسے اس میں پروسیس کرتے ہیں، پھر کس طرح فارمولے کے استعمال سے فارمولاز لگا کے آٹو کیڈ میں ڈیٹا کیسے ڈرا کیا جاتا ہے، اور پھر آٹو کیڈ سے واپس ایکسل میں ڈیٹا کیسے لے کے آتے ہیں، اور اس طرح کی چیزیں انشاءاللہ ویڈیو میں باقاعدہ ویڈیو بنا کے آپ سے بات چیت کی جائے گی. میں تھوڑا سا پیچھے ایک ٹاپک پہ دوبارہ واپس جانا چاہوں گا. جیسے یہ ڈیٹا امپورٹ ایکسپورٹ کی بات کی، تو کوئی بھی انسٹرومنٹ ہے خاص طور پہ GPS اور ٹوٹل اسٹیشن، تو جب ہم سائٹ پہ ورک کرتے ہیں، ڈیٹا کلیکٹ کر کے لاتے ہیں سروے کی صورت میں، یا ٹوپوگرافی ہم کر کے لے کے آتے ہیں، یا ہم نے ٹریورس کی ہے تو اس کا ڈیٹا ریکارڈ کیا ہے، تو اینگل اور ڈسٹینس وغیرہ جو بھی ہم نے میئر کیا ہے، تو پورا ہم اتنا لکھنا پہلے تو بہت مشکل تھا، لکھا جاتا تھا تو کہیں نہ کہیں مس ٹائپنگ ہو گئی یا مس رائٹنگ ہو گئی، تو وہ مطلب غلطی کی صورت میں، میجر غلطی کی صورت میں سامنے آتی تھی. تو جب سے یہ ڈیجیٹل اکوپمنٹ یا ٹول انسٹرومنٹ آئے ہیں تو یہ سب بہت آسان ہو گیا ہے. ابھی تو جسٹ سائٹ پہ آپ کو ورک کرنا ہے، ڈیٹا ریکارڈ کر لیا اور اس کو USB لگائی، اور ود ان 1 and 2 منٹ آپ نے پورا ڈیٹا اپنے پاس USB میں سیو کر کے لے لیا، اور اس کے بعد میں کمپیوٹر میں لگایا، لیپ ٹاپ میں، اور آگے مختلف جو ہے سافٹ ویئر وغیرہ یوز کر کے اس کو آگے ہم پروسیس کر لیتے ہیں، جن میں یہ ایکسل اور ورڈ کا بھی استعمال ہوتا ہے، میکسیمم ایکسل کا ہوتا ہے. تو ایکسل کے بعد انشاءاللہ ہم گوگل ارتھ پرو کے بارے میں بات کریں گے. گوگل ارتھ پرو ایکچولی بہت ہی امپورٹنٹ ایک جزو میں سمجھتا ہوں سروے کے کام میں. اس میں آپ ورلڈ میں کہیں بھی چلے جائیں تو اس کا استعمال اگر آپ کو آتا ہے تو آپ اپنا کام جو ہے آسانی سے کر سکتے ہیں، خاص طور پہ سروے کا کام، کیونکہ اس میں پورا وہ ڈیٹا جو ہوتا ہے لیٹیٹیوڈ لانگیٹیوڈ کی صورت میں پڑا رہتا ہے. تو آپ اس کو لیٹیٹیوڈ لانگیٹیوڈ کی صورت میں ڈیٹا لے کے کہیں بھی سرفیس کا، اس میں آپ زون کا پتہ چل جاتا ہے، اور اس کے بعد آپ کنورٹ اگر کر لے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے، جو کہ میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ لیٹیٹیوڈ لانگیٹیوڈ کو UTM میں کیسے کنورٹ کرتے ہیں، اور لیٹیٹیوڈ لانگیٹیوڈ سے جو ڈیٹا ہمارے پاس آتا ہے تو وہ کون سی ڈیٹم میں آتا ہے، تو انشاءاللہ بات کی جائے گی. پھر ہر کنٹری کی اپنی لوکل ڈیٹم رہتی ہے، ٹھیک ہے، وہ میں آگے آپ کو بتاؤں گا. جیسے میں ابھی عمان میں ہوں تو عمان میں کون سی ڈیٹم ہے وہ آگے نیکسٹ ٹاپک میں وہی ڈسکس ہونے والا ہے، اس پہ بات کریں گے. پھر انشاءاللہ ہم بات کریں گے کراس سیکشن پہ، کہ کراس سیکشن کیا چیز ہے اور کتنا امپورٹنٹ ہے، اور کتنا ہم کو آسانی مہیا کرتا ہے کسی بھی جگہ کے نشیب و فراز کو سمجھنے میں، کٹنگ اینڈ فلنگ کے معاملے کو حل کرنے میں کتنی کوانٹٹی
ہم کو ریکوائرڈ ہے فلنگ کے لیے اور کتنا مٹیریل ہم کو نکالنا پڑے گا کٹنگ کی صورت میں، تو یہ سب ہم چیزیں آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کراس سیکشن بنا کے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ کراس سیکشن بنانا سیکھیں گے، اور پھر انشاءاللہ ہم بات کریں گے کہ یہ جو جیومیٹریکل اور ٹریگنومیٹریکل کیلکولیشن ہیں، جیسے جیومیٹری میں اگر دیکھا جائے تو جیسے ایریا کیسے نکالتے ہیں، والیوم کیسے نکالتے ہیں، اور اس کے بعد سرکل کیا ہے، ٹرائی اینگل، اور یہ جو پینٹاگون، ٹھیک ہے، اس طرح کی جو irregular شیپ اور ریگولر شیپ، اس طرح کی جو چیزیں ہیں، پیرالوگرام، تو ٹرائپوزائڈ، اس طرح کی یعنی جو شیپس ہیں ان کی کیلکولیشن. ٹھیک ہے، انشاءاللہ اس پہ بات ہوگی اور کیلکولیشن کرنا ہم سیکھیں گے. ویسے تو یہ چیزیں بہت ابھی آسانی سے بہت سے سافٹ ویئر آ گئے ہیں جن کی ہیلپ لے کے ہم اس کو بآسانی حل کر سکتے ہیں کسی بھی شیپ کو. جیومیٹریکل میں کون بھی آتی ہے، سلنڈر آتا ہے، یہ سب چیزیں جیومیٹریکل اور ٹریگنومیٹریکل فنکشن میں اور یہ سب کیلکولیشن میں یہ سیکھا جائے گا انشاءاللہ. تو اگرچہ یہ سب سافٹ ویئر آ گئے ہیں لیکن پھر بھی بیسک آپ کو معلوم ہونا چاہیے. جتنی آپ کی بیسک مضبوط ہوگی اتنا ہی آپ کو ہر کام پہ گریپ ہوگی، کیونکہ آپ کا کنسیپٹ کلیئر کرتی ہے آپ کی بیس. یعنی یہ سمجھیے کہ اگر آپ کو کسی چیز کے بارے میں کنسیپٹ کلیئر ہے تو سمجھیے کہ آپ کی بیس مضبوط ہے. تو وہ سب سمجھنے کے لیے یہ کیلکولیشن جو ہے کلیئر ہونی چاہیے، آپ کو آنا چاہیے. اور آگے کیلکولیشن میں گریپ رکھنے کے لیے آپ کو یہ جو بیسک یونٹس ہوتے ہیں، امپیریکل اور دوسرا ایس آئی سسٹم شاید ایسا ہوتا ہے، تو یہ ان پہ سب کو آپ کو گریپ ہونی چاہیے. یعنی فٹ انچز میں اور میٹر سینٹی میٹر والے جو فنکشن ہے آپ کو یہ یونٹ ہیں یا برابر آپ کو ان کی سمجھ ہونی چاہیے. آگے ان کو ایک دوسرے میں کنورٹ کرنا، تو یہ سب چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ لینڈ سرویر ایک جو اچھا لینڈ سرویر ہے اس کو یہ سب اچھے سے نالج ہونا چاہیے ان سب چیزوں کا. تو انشاءاللہ اس پہ بات کی جائے گی. پھر ہم بات کریں گے انشاءاللہ ٹریورس کے بارے میں کہ ٹریورس کیا ہے اور یہ کتنی قسم کی ہوتی ہے، اور یعنی اوپن ٹریورس اور کلوز ٹریورس میں کیا ڈیفرنس ہے، ان کو کیسے جو ہے حل کیا جاتا ہے، کیسے لگایا جاتا ہے. اور انشاءاللہ پھر بات کریں گے ہم اس کے بارے میں کہ ایک اسٹریٹ لائن کے اوپر عمود کیسے گرایا جاتا ہے اور کیسے عمود اٹھایا جاتا ہے، جس کو ہم آف سیٹ بولتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ انشاءاللہ سب چیزیں ڈسکس ہوں گی. پھر انشاءاللہ آپ کو بتایا جائے گا کہ کوئی بھی چیز جو آپ کی اپروچ سے باہر ہے، فار ایگزامپل ٹاور ہے تو اس کے آپ کو ٹاپ کی ہائٹ معلوم کرنی ہے تو اس کا کیا طریقہ رہے گا. اور جیسے الیکٹریکل وائر ہوتی ہیں ان میں سیگ معلوم کیا جاتا ہے کہ ان میں کتنا سیگ ہے. تو جو ہماری اپروچ میں نہیں ہے، جہاں ہم پرزم مین کو نہیں بھیج سکتے، تو اس کو کیسے ہم کر سکتے ہیں. جیسے لیزر کی مدد سے یا ایک اور بھی فنکشن ہوتے ہیں ٹوٹل اسٹیشن کے اندر، تو وہ سب انشاءاللہ ویڈیو کی صورت میں آپ سے ڈسکس کیا جائے گا. تو یہ سب چیزیں ڈسکس کرنے کے لیے ایکچولی یہ سب میری کوشش ہے کہ جو بھی میرے پاس نالج ہے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا جائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر آدمی سے مراد ہر جو سرویر ہے یا ہر کوئی بھی جو بھی اپنی فیلڈ میں ہے اس کو ایک چینل بنانا چاہیے اور اپنے کام کو ایک تو وہ سیو کر سکتا ہے اچھے طریقے سے،
اپنا ریکارڈ کام جو ہے وہ اس کو محفوظ کر سکتا ہے، اور سیم ٹائم میں وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ اپنے جو بھائی لوگ جو ضرورت مند ہیں، جیسے میں ابھی ادھر عمان میں ہوں، تو میرا اگر کوئی دوست پاکستان سے ہے یا انڈیا سے ہے یا کہیں سے بھی ورلڈ کے کسی کونے میں بھی، وہ مجھ سے بولتا ہے جی میرے کو فلاں ٹاپک کے لیے ہیلپ چاہیے آپ کی، تو میں یہاں تھوڑا پرابلم فیل کر رہا ہوں، تو اس کو آسانی سے میں ہی کہہ سکتا ہوں کہ یار ہاں میرا یوٹیوب پہ وہ چینل ہے، آپ وہاں سے یہ ہر ٹاپک پہ یا فلاں وہ ٹاپک پہ میری ویڈیو ہے، وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب بہت سی اچھی چیزیں ہیں جو ہم کو یوٹیوب نے میسر کی ہیں۔ تو باقی رہ گیا استعمال، ہر چیز کا اچھا اور برا استعمال ہوتا ہے، ود ان لمٹ۔ اگر آپ اچھے طریقے سے کسی چیز کو بھی یوز کرتے ہیں تو وہ فائدے میں جاتی ہے، آپ کو فائدہ دیتی ہے، اور اگر آپ مس یوز کرتے ہو، بھلے آپ اچھی چیز کا مس یوز کرو، تو وہ آپ کے نقصان میں جاتی ہے، کبھی بھی آپ کی فیور میں نہیں رہتی۔ تو ٹریولز کے بارے میں انشاءاللہ بات ہوگی۔ اس کے بعد ہم سیکھیں گے کہ کنٹورنگ اینڈ میپنگ، کہ کنٹور کس طرح لگائے جاتے ہیں، کنٹور ہے کیا ایکچولی میں، کنٹور کی مدد سے ہم کیا کیا چیزیں جو ہے کیسے یعنی اس کو یوز کر کے اپنی فیلڈ میں کیا ہیلپ سے لے سکتے ہیں، اور یہ کتنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اور میپنگ سے مراد آپ اس کو ایسے لے سکتے ہیں کہ کیا ڈرائنگ وغیرہ بنانا، یا اپنے ڈیٹا، اپنا جو فیلڈ کا کلیکٹ کیا ہوا ڈیٹا اس کو کیسے ڈرا کرنا ہے، اسکیچز وغیرہ کیسے بنانے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے یہ بھی انشاءاللہ سیم ٹائم میں ڈسکس کی جائیں گی اپنی مختلف آگے شارٹ ویڈیوز میں، لانگ ویڈیو میں، انشاءاللہ سب آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا جائے گا۔ اس کے بعد انشاءاللہ بات کریں گے ہم لوگ ہاریزونٹل اور ورٹیکل کرو کے بارے میں، کہ یہ کتنی ٹائپس کی ہوتی ہیں، ہاریزونٹل کرو اور ورٹیکل کرو جو ہے وہ کتنی ٹائپ کی ہے، اور اس کی جو ہے کیلکولیشن کیسے کرتے ہیں مینولی، اور اس کے بعد آٹو کیڈ میں اس سے کیا ہیلپ لی جا سکتی ہے۔ اگر آٹو کیڈ آپ کو معلوم رہے گی اور اس میں کیلکولیٹ کر کے اگر ہم فیلڈ میں ڈیٹا ساتھ میں لے جاتے ہیں، یا یہ آٹو کیڈ میں اس کو کیلکولیٹ کر کے اپنے پاس انسٹرومنٹ میں اگر امپورٹ کر لیا جائے تو کتنا ایزی ہو جاتا ہے کام کرنا۔ ایکچولی اس کو ہوم ورک کہتے ہیں، اور میرا تو یہی طریقہ ہے کہ میں کوئی بھی کام جو ہے جو بھی کرنا رہتا ہے کل کا کام، آج اس کا اچھے سے ہوم ورک کر لیتا ہوں۔ اور یہ میں آپ لوگوں کو اس لیے بول رہا ہوں کہ جو تو کر رہے ہیں الحمدللہ وہ بہت اچھا کر رہے ہیں، اگر نہیں جو کر رہے تو میری یہ ویڈیو سننے کے بعد ضرور اس پہ عمل کیجیے گا، کیونکہ ہمارا کسی چیز کے بارے میں جتنا ہوم ورک اچھا رہتا ہے نا، اتنا ہی ہم اس چیز کو فیلڈ میں اچھے سے امپلیمنٹ اس کو کر سکتے ہیں، اپلائی کر سکتے ہیں، اور اتنا ہی ہم مسٹیک سے بچ سکتے ہیں۔ تو کیونکہ آپ اپنی رہائش پہ، اپنے روم پہ بہت جو ہے پرسکون ماحول میں ہوتے ہو، اور فل ٹائم اور فل جو ہے فوکس کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اس کو ریڈ کر سکتے ہو، اسٹڈی کر سکتے ہو، اس کو جو ہے سالو کر سکتے ہو، جو بھی ایشوز ہیں اس کے ریلیٹڈ اس کو آپ سمجھ سکتے ہو میرے خیال سے، کیونکہ کوئی بھی چیز ہے جتنا آپ ڈیپلی اسٹڈی کرو گے تو وہ اپنی جو ہے پیچیدگیاں آپ کے اوپر کھولتی چلی جائے گی۔ تو وہ یہ سب آپ کو اپنے روم پہ یا اپنے ایک پرسکون جگہ پہ میسر ہو سکتا ہے، ادروائز فیلڈ میں بہت جلدی کا معاملہ رہتا ہے، شور رہتا ہے، اور آپ اس طرح ٹائم نہیں دے سکتے جس طرح کہ آپ اپنے رہائش پہ، روم پہ، اپنے کمرے میں دے سکتے ہو۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں ہوم ورک کرنا بہت ضروری ہے۔ تو جی گائز، ہم بات کر رہے تھے ٹریورسن کی۔ اس سے پہلے میں اپنا اوپر ایک جو بات کیا ہوں اس کو کمپلیٹ کیے بغیر ہی آگے بڑھ گیا۔ ایکچولی میں نے آپ لوگوں کو ٹچ دیا تھا کہ یہ
سروے جو ہے کہ کیوں امپورٹنٹ ہے، ہر آدمی کو ہلکا پھلکا سروے ہونا چاہیے. تو میں اس میں بات کیا تھا کہ فار ایگزامپل ہم نئی جگہ پہ جاتے ہیں اور ہم کو راستہ معلوم نہیں ہے اور بتانے والوں سے کوئی خاص خیر کی توقع نہیں آپ لوگ رکھتے، تو اگر آپ کو معلوم ہے میپ آپ یوز کر سکتے ہو، نیویگیٹر، تو اس میں آپ جو جس راستے سے جا رہے ہو اس کو اگر آپ سیو کرتے جاتے ہو، ٹھیک ہے، اپنی لوکیشن جو ہے اس کو سیو کر سکتے ہو یا روٹ کو سیو کر لیتے ہو، تو آپ کو بہت ایزی ہو جاتا ہے وہی اسی راستے سے واپس آنا. تو یا آپ کو اپنے گھر کی جو لوکیشن ہے اس کے کوآرڈینیٹ آپ کے پاس ہونے چاہیے، اور جہاں آپ گئے ہو سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں یہ امپورٹنٹ چیز ہے. جو کہیں بھی آپ نئی جگہ پہ جاتے ہو تو آپ کو سب سے پہلے جو ہے وہاں کی لوکیشن شیئر کرنی چاہیے، اگرچہ وہ کوئی ممنوع ایریا نہیں ہے. یار ممنوع ایریا میں تو آپ لوگوں کو ایسے نیٹ ورک کو لے کے جانا پرمیشن ہی نہیں دیں گی اور لے جانے نہیں دیں گی. اس کے علاوہ جہاں بھی پاسبل ہے اور نیٹ ورک اویلیبل ہے تو آپ کو سب سے پہلے میرے خیال سے یہ کام کرنا چاہیے، وہ بہت ایزی ہو جاتا ہے. میں اس کی ایک ایگزامپل آپ کو دوں گا. ادھر عمان میں ہی پی پی خزان میں ہم کام کر رہے تھے ایک دفعہ، تو 5 بجے کے قریب بہت غضب کا طوفان آ گیا، بہت ڈسٹی طوفان تھا وہ، تو ہم پھنس گئے اس میں. اب مطلب یہ حالت تھی کہ ہم کو اپنی گاڑی سے آگے کوئی 2-3 میٹر تک بھی کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا. تو بہت مشکل سے ڈرائیو کر کے تھوڑا کرتے کرتے ہم اندھیرا ہو گیا ہم کو. اب پتہ نہیں چل رہا کہ گھر کیسے پہنچیں گے، یعنی کیمپ میں کیسے پہنچیں گے. تو میرے پاس کیمپ کے کوآرڈینیٹ تھے اور ہینڈ جی پی ایس جو ہے وہ میرے ساتھ تھا. میرے ایک موسٹ سینئر سرویئر میرے ساتھ تھے، میں ان کے ساتھ تھا. نبین لاما صاحب نیپال سے وہ بلونگ کرتے ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھے وہ انسان تھے. شروع میں انہوں نے بہت ہیلپ کی میری بی پی خزان میں. تو اپنا وہ کوآرڈینیٹ پھر میں نے اس میں ان پٹ دیا اس کو، وہ کوآرڈینیٹ کی ہیلپ سے ہم جو ہے آہستہ آہستہ ٹریک پکڑ کے ہم اپنے کیمپ میں پہنچے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیزیں اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو آپ کی منزل تک جو ہے بحفاظت ایٹ لیسٹ آپ کو ٹریک جو ہے وہ ضرور مہیا کر دیتی ہیں. تو اس لیے یہ سب چیزیں سب کو معلوم ہونی چاہیے. سروے جو ہے لینڈ سروے اس لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے، کم از کم اتنا تو سب کو معلوم رہنا چاہیے. ایک اور بات جو میں آپ سے شیئر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ نعیم عباس صاحب تو میرے مین استاد ہیں، میرے بڑے بھائی بھی ہیں سمجھیں، اور خاص طور پہ میں تو استاد ہی ہیں میرے، استاد ہی سمجھتا ہوں ان کو کبھی، حالانکہ وہ مجھ کو اپنا چھوٹا بھائی سمجھتے ہیں، ان کی محبت اور شفقت ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اظہر صاحب اظہر علی صاحب تھے، کشمیر سے بلونگ کرتے تھے، ماشاءاللہ بہت ہی نائس پرسنالٹی، ان سے بھی میں نے بہت کچھ سیکھا. اور پھر اس کے بعد ضیاء صاحب تھے، ایک چکوال سے بلونگ کرتے تھے. اللہ ان سب کو صحت تندرستی عطا کرے اور بہت ساری خوشیاں عنایت کرے، ان کی دلی مرادیں پوری کرے. یہ سب کی بہت مہربانی ہے میرے اوپر خدا کی ذات کے بعد، کیونکہ جو کوئی بھی آپ کی زندگی میں اس ٹائم میں آپ کی ہیلپ کرتا ہے جب آپ بگننگ میں ہوتے ہو اور شروعات میں، کیونکہ شروعات میں ایسی کنڈیشنز ہوتی ہیں نا، اگر آپ کو کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہ ہو تو میرے خیال سے آپ اتنا پیچھے چلے جاتے ہو کہ وہ جو ٹیلنٹ آپ کے اندر ہوتا ہے وہ پتہ نہیں کہیں کھو جاتا ہے. تو یہ اس طرح کی شخصیات جیسے مجھے نعیم صاحب ملے، اظہر صاحب ملے، زیاد صاحب، اور اس کے بعد ایک شاہین صاحب تھے ترکی سے، ماشاءاللہ وہ بھی بہت اچھے انسان تھے، انہوں نے بھی ہیلپ کی میری. اور اس کے بعد ابھی یہ جی پی ایس میں دانش صاحب ہیں، بہت نائس پرسنالٹی ہے. میں
حقیقت میں ان کا بہت بڑا فین ہوں سمجھ لیں. تو انہوں نے بھی بہت ہیلپ کی میری. ہیلپ یہی ہوتی ہے کہ آپ کو ایک آپ کی مرضی کے مطابق کام کرنے دیا جائے، آپ کو کھلا گراؤنڈ مہیا کیا جائے، فری ہینڈ پلیٹ فارم دیا جائے کہ آپ اپنی مرضی سے کھیلو، اپنی پوری فل پرفارمنس دو، آپ کو فری ہینڈ کر دیا جائے. تو یہ بھی ایک میں سمجھتا ہوں بہت بڑی سپورٹ ہے جو کہ دنیش صاحب نے مجھے جی پی ایس میں رہتے ہوئے پرووائڈ کی. تو یہ سب باتیں تو خیر چلتی رہیں گی. تو یہ ان کا ذکر اس لیے ضروری سمجھتا ہوں، اور میں یہ کیوں ان کا حوالہ دیا ادھر، یہ میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اور ہر شخص کی زندگی میں خاص طور پہ کوئی بھی فیلڈ کا جو بھی آدمی ہے، تو شروع میں ایسے لوگ جو ہیں ضرور ان کی زندگی میں شامل ہوتے ہیں تو ہی وہ آگے میرے خیال سے بڑھ پاتے ہیں. تو ہر استاد کا بھی استاد ہوتا ہے ڈیفینیٹلی. کوئی بھی استاد ہے، استاد ہونے سے پہلے اس کو شاگردی اپنانی پڑتی ہے. اور میرے خیال سے جتنا کوئی اچھا شاگرد ہوتا ہے وہ اتنا ہی قابل استاد بنتا ہے. یہ میری آبزرویشن ہے. اور میں نے یہ بھی سیکھا کہ دیکھیے یہ جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں سب یہ رزق کے وسیلے ہیں جو اللہ پاک نے بنائے ہوئے ہیں. جیسے میں سیول کا ڈپلومہ کیا اور آگے ایز اے پروفیشن میں نے لینڈ سروے کو جو ہے چوز کیا. اس طرح ہر کوئی آدمی لینڈ سروے تو نہیں ہے نا، اور نہ ہی اس کا ذریعہ معاش لینڈ سروینگ ہے. تو کوئی کچھ کرتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیے جو میں نے سیکھی، آپ جہاں بھی ہوں، جس لیول پہ بھی ہوں، جو بھی پروفیشن کو اپنائے ہوئے ہیں آپ لوگ، آپ اس کو اتنے اچھے سے اس کو کریے، اتنی محبت سے، اتنی دلچسپی سے کریے کہ اس کام میں آپ کا کوئی ثانی نہ ہو. تاکہ آپ ایک لیبر بھی ہو، آپ ایک میسن کے ساتھ مزدور کا کام کر رہے ہو، تو بھی آپ کو اس لیول سے، اس طریقے سے، اس ڈھنگ سے کرنا چاہیے کہ لوگوں کو لگے کہ یار یہ اپنے کام میں پروفیشنل ہے. جی بالکل. کہ آپ کی اس فیلڈ میں، آپ کے اس کام میں کوئی ثانی نہیں ہونا چاہیے. اور میرے خیال سے یہی چیز آپ کو منفرد کرے گی، دوسروں سے انمول بھی کرے گی. اچھا، تو میں دنیش صاحب کا جو ہے ذکر کر رہا تھا. تو دنیش صاحب گجرات سے بلونگ کرتے ہیں، انڈیا سے. بنیا فیملی سے ان کا تعلق ہے. تو بہت نائس پرسنالٹی ہے. اچھا، تو ہم اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں فیلڈ کے ریلیٹڈ. ٹریولس کے بعد انشاءاللہ ہم بات کریں گے کنٹورنگ اینڈ میپنگ پہ. یہ بھی بات ہو چکی ہے آئی تھنک. میپنگ کو آپ اس سینس میں بھی لے سکتے ہو جیسے گوگل میپ ہے، اس میں بھی آپ اس کو اس سینس میں بھی اس ورڈ کو یوز کر سکتے ہو. تو آئی مین کہ گوگل ارتھ پرو کے ساتھ ساتھ آپ کو گوگل میپ کی بھی سمجھ ہونی چاہیے. اس کے بعد انشاءاللہ ہارزنٹل اور ورٹیکل کرو اس پہ تفصیلی بات کریں گے کہ کتنی قسم کی ہے، اور مینولی اور باقی آٹو کیڈ میں اس کو کس طرح حل کیا جا سکتا ہے. اس سے پھر ہم کو یہ جو ہے ہارزنٹل اور ورٹیکل جو بینڈ ہوتے ہیں ان کو کیلکولیٹ کیسے کیا جاتا ہے، کولڈ بینڈ جو ہیں ان کو کیسے حل کیا جاتا ہے، فارمولا کیا کیا ہے، کس طرح ڈرائنگ میں اس کو ریڈ کرنا ہے، اور کیا چیز پارٹیکولر چاہیے کولڈ بینڈ بنانے کے لیے، کیسے کیلکولیشن کی جاتی ہے، 1 ڈگری کے لیے لینتھ کیسے نکالی جاتی ہے. تو یہ سب چیزیں انشاءاللہ ویڈیو کی صورت میں آپ کو میں ٹاپک وائز آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا. اور انشاءاللہ اس کے بعد بات کی جائے گی یو ٹی ایم اور لوکل کوآرڈینیٹ سسٹم جو ہے، جس کی میں بات پہلے کر رہا تھا، لیٹیٹیوڈ اور لانگیٹیوڈ کی. تو اس کے بارے میں بات کی جائے گی، اس کے بارے میں سیکھا جائے گا.
پھر ان کا استعمال جو پلانٹ میں کیسے ہے، ڈگری کو کیسے روٹیٹ کیا جاتا ہے، انشاءاللہ اس کے بارے میں بات کی جائے گی۔ تو جی گائز، ہم بات کر رہے تھے یوٹیم کوآرڈینیٹ اور لیٹیٹیوڈ لانگیٹیوڈ پہ۔ تو اس میں ہم انشاءاللہ یہ سب پورا کور کرنے کی کوشش کریں گے کہ یوٹیم جو ہے یہ کیا سسٹم آف کوآرڈینیٹ ہے، اور دوسرا لیٹیٹیوڈ لانگیٹیوڈ جو ہے یہ کیا ہے۔ ایکچولی ورلڈ میپ جو بھی ہے وہ آپ کو جو ڈگری جو کوآرڈینیٹ پرووائڈ کرتا ہے وہ لیٹیٹیوڈ لانگیٹیوڈ کی صورت میں ہی کرتا ہے، اور یہ بہت ہیلپ فل ہیں۔ یہ ہم کو اس کا نالج ہونا چاہیے، اس کو آگے کنورٹ کرنا آنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور ہم کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ یہ اس طرح کی جو ڈیوائسز ہیں، ایون یہ تو اب ہر جگہ پہ ہی، ہر موبائل میں، یا ابھی تو واچ بھی آ گئی ہیں جس میں یہ سب دیا رہتا ہے۔ تو جب ہم لیٹیٹیوڈ لانگیٹیوڈ کو کنورٹ کر کے لاتے ہیں یوٹیم کوآرڈینیٹ میں، تو کس ڈیٹم میں آپ کے پاس آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ انشاءاللہ یہ چیز ڈسکس کی جائے گی، ٹھیک ہے، اور بہت اچھے سے اور تفصیل سے ڈسکس کی جائے گی۔ پھر انشاءاللہ ہم بات کریں گے کہ یہ WGS84 کیا ہے، ورلڈ جیوڈیٹک سسٹم 84 کیا ہے، اور یہ اس کا جو کمپیریزن ہے لوکل ڈیٹم، جیسے میں ابھی عمان میں ہوں تو یہاں ایک تو ورلڈ جیوڈیٹک سسٹم WGS84 میں کام ہو رہا ہے، اور دوسری جو ہے لوکل ڈیٹم کلارک 1880 ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں جی، تو ہر کنٹری کی اپنی لوکل ڈیٹم رہتی ہے، اس کے بارے میں نالج ہونا چاہیے۔ تو میں انشاءاللہ آپ سے ڈسکس کروں گا یہ عمان میں جو لوکل ڈیٹم کلارک 1880 ہے، اس کا اور WGS84 کا جو ہے پیرامیٹر کا کیا ڈیفرنس ہے اور کیوں ہے، یہ انشاءاللہ بات کی جائے گی بہت تفصیل سے۔ تو یہ سب چیزیں ہم ڈسکس کریں گے، اور سیم ٹائم میں ہم فیلڈ وائز سروے کا جو ہے کرنے کا طریقہ اور جو ریکوائرمنٹ ہیں وہ انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ جیسے روڈ ورک کے لیے سروے تو وہی رہتی ہے، سروے کرنے کا طریقہ وہی رہتا ہے، کنٹرول پوائنٹ بنانے، آپ کو ٹریورس کرنی ہے، TBM بنا کے ان کو ایک لوپ کی صورت میں آپ کو اپنے پاس رکھنا ہے۔ لوپ سے مراد ہے جو بھی ڈیفرنس رہے گا آپ اس کو ڈسٹریبیوٹ کر دیتے ہو، ایک لوپ بنا لیتے ہو، تو جو بھی معمولی ڈیفرنس رہتا ہے وہ سب کو ان بیٹوین جو بھی ہے برابر رہتا ہے اور ڈیوائڈ ہو کے آتا ہے، تو آلموسٹ آپ کا جو کام ہے وہ سب جو ہے ایکوریٹ ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد اگر ہم روڈ ورک کے بعد بلڈنگ کی بات کریں، کلورٹ اور بریجز کی بات کریں، اور اس کے بعد اگر آپ سیوریج کی سسٹم کی بات کریں، تو جیسے ہم ٹوپوگرافی کرتے ہیں روڈ ورک کے لیے، پائپ لائن کے لیے بھی ہم مطلب سب سے پہلے ٹوپوگرافی کی جاتی ہے، ڈیٹیل کلیکٹ کی جاتی ہے اس ایریے کی کہ وہاں ایگزسٹنگ چیزوں میں کیا کیا ہے، کیا کیا ایگزسٹنگ چیزیں ہیں، اس کے خد و کال کیسے ہیں، فیچر آف ارتھ جو ہیں، تو یہ سب جو چیزیں ہیں اس ٹوپوگرافی میں آتی ہیں۔ اور یہی چیز اگر ہم ڈیٹیل میں سیوریج کے کام میں کلیکٹ کریں تو اس کو پراپرٹی سروے کا نام دیا جاتا ہے۔ پراپرٹی سروے میں آپ کو جو ایگزسٹنگ چیمبرز اور مین ہول اور جو سیپٹک ٹینک رہتے ہیں ان کا ڈیٹا لینا ہوتا ہے، ٹاپ کا اور باٹم کا، انلیٹ آؤٹ لیٹ کا، تاکہ آپ آگے ڈیزائن کر سکو۔ تو یہ سب چیزیں اسی کا حصہ ہیں، یہ جو فیلڈ وائز جو ڈیفرنس رہتا ہے۔ جی، تو یہ سب چیزیں انشاءاللہ ڈسکس کی جائیں گی آپ سے ہر ٹاپک پہ جو ہے۔
सेपरेट से इंशाल्लाह एक वीडियो बनाई जाएगी जिस पे तफसीली बात होगी। फिर भी अगर उसमें कोई कमी बेशी रह जाएगी तो क्योंकि बहुत से सीनियर लोग, बहुत से अच्छे नॉलेज वाले लोग हैं और मैं तो खुद एक तालिब इल्म हूँ और जितना मेरे पास नॉलेज है मैं वही शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसका यह हरगिज़ मतलब नहीं है कि मैं कंप्लीट हूँ। कंप्लीट तो इंसान कभी होता नहीं है, ख़ासतौर पे इल्म सीखने के मामले में। तो मेरा बात करने का मकसद ये है कि अगर मेरे बोलने में, बात करने में कोई कमी बेशी रह गई हो या आपको लगे तो मेहरबानी करके आप मेरे लफ्ज़ों पे या मेरे लहजे पे इतना ध्यान नहीं दीजिएगा। कमी बेशी रह भी जाए तो उसको इग्नोर करते हुए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मेरा मकसद क्या है, उसको समझना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लिहाजा उसी को समझने की कोशिश करिएगा। और मेरी सबसे रिक्वेस्ट है अगेन कि जो भी कोई किसी फील्ड का हिस्सा है, जो भी कोई प्रोफेशन अपनाए हुए है, अगर आप समझते हो कि उससे किसी को भी हेल्प मिल सकती है तो आपको ज़रूर उसको जो है ना आगे एक चैनल बना के दूसरों के साथ शेयर करना चाहिए। मेरे ख्याल से यही हमारी ज़िंदगी का हासिल है। ख़ास तौर पे खिदमत खल्क़ जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है और मेरे ख्याल से तो इससे बड़ी कोई नेकी भी नहीं है। तो मैं अभी जाते जाते आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, उसको शेयर कीजिएगा। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम C.Survey ऑफिशियल है और इसके अलावा ज़ोलाइफ जो है वो भी हमारी वेबसाइट है, नेटवर्क मार्केटिंग है, उसको भी उसका हिस्सा बनिए, उसको सब्सक्राइब करिए। वो बहुत अच्छा एक सिस्टम है जो हम लोग मुतारफ़ करा रहे हैं। वो ख़ास तौर पे जो एक रेफरल सिस्टम है, वो तकाफल सिस्टम है। जो गरीब लोग हैं, गरीब व गुरबा बच्चे हैं, इवन कि जिनको पॉकेट मनी तक मैसर नहीं है, तो उसके लिए वो बेसिकली काम कर रहे हैं। मेरी दुआ भी है और कोशिश भी होगी कि अल्लाह पाक इसको दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की दे, इसको कामयाब करे। और आप लोग जहाँ भी रहिए खुश रहिए, अपने बड़ों का अदब कीजिए, उनका एहतराम करिए, उनकी खिदमत करिए, अपने छोटों के साथ शफ़क़त से पेश आइए, मोहब्बत से पेश आइए। यही ज़िंदगी का हासिल है। और अभी सबको बहुत सारी दुआओं के साथ मैं खुदा हाफ़िज़ करना चाहूँगा और जाते जाते एक दफ़ा फिर ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे चैनल को C.Survey ऑफिशियल को सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए, प्रमोट करिए इसको। और इस शेयर पे मैं अपनी वीडियो का अख्तिताम करता हूँ कि अगरचे मेरा तर्ज़ बयां नहीं है खूब, अगरचे मेरा तर्ज़ बयां नहीं है खूब, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। तो इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट अपनी हर टॉपिक वाली एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, वस्सलाम।